بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اسرائیلی باشندے عزرا حداد کو ایک عقاب زخمی حالت میں ملا، اور جب اس نے اس عقاب کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کیں تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور یوں نہ صرف وہ اس شخص کے بارے میں جان پایا جو اس کا سابقہ مالک تھا، بلکہ اس کو اس عقاب کے اس پراسرار ماضی اور مصیبت والی زندگی کے بارے میں بھی پتہ چل سکا جسے اس عقاب کو گزرنا پڑا تھا، اور آج ہم ناظرین کو اسی بارے میں آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، اسرائیل کے نیچر اینڈ نیشنل پارکس پروٹیکشن اتھارٹی کے رکن عزرا حداد کو تمام پرندوں، بالخصوص سنہری عقاب کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا موقع ملا ہے۔ اس شخص کو ان عقابوں کے شکار کرنے کے طریقے، ان کے گھونسلے بنانے کی جگہ اور اس کے بیٹھنے کے خاص علاقوں کے آس پاس ہی کہیں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس خاص سنہری عقاب نے اس کی خصوصی توجہ حاصل کی۔ بدقسمتی سے ایسا اس عقاب کے خوبصورت پر، اس کے طاقتور پنجے یا اس کے شکار کی اسٹریٹجی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ جس وجہ سے اس عقاب نے عزرا کی توجہ حاصل کی وہ حالیہ قید و بند کی صحبتیں تھیں جن سے اس عقاب کو گزرنا پڑا تھا۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس عقاب کو پکڑا کیسے جائے۔ نومبر 2017 میں یہ سنہری عقاب اسرائیلی شہر یورم میں دیکھا گیا۔ شروع میں اس کو کئی مقامی لوگوں نے حتیٰ کہ وائلڈ لائف والوں نے بھی پکڑنے کی کوشش کی، لیکن کسی کو بھی کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس وجہ سے ہی عزرا کو خود سامنے آنا پڑا۔ جیسے ہی عزرا اس عقاب کے کچھ قریب گیا تو عزرا نے دو چیزیں سب سے پہلے نوٹس کیں۔ سب سے بالکل واضح اور پریشانی والی بات یہ تھی کہ یہ عقاب اونچی اڑان نہیں بھر پا رہا تھا۔ اس کے پنجوں پر ایک چمڑے کا پٹا کسی نے بکلز کے ساتھ باندھا تھا، اور یہ رسی اور چمڑے کا پٹا اکثر اوقات وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہ عقابوں کو شکار کے لیے تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس شخص سے یہ کام صحیح طور پر نہ ہوا، اور اسی وجہ سے ہی آج یہ عقاب موت و حیات کی کشمکش میں موجود تھا۔ اس چمڑے کے پٹے کی وجہ سے ہی اس عقاب کو کوئی شکاری اپنے ہاتھ پر بٹھاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی موجود تھا۔ سنہری عقابوں کو انسان بالکل بھی پسند نہیں ہوتے، کسی وجہ سے یہ عقاب عام سنہری عقابوں کی طرح رد عمل نہیں دکھا پا رہا تھا۔ اس شخص کو اس صحرا میں اس عقاب کا پیچھا کرتے ہوئے اب 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور صحرا میں اس عقاب کے پیچھے 2 ہفتے گزارنے کے بعد اس شخص کو اب یقین تھا کہ وہ اس عقاب کا اعتماد جیت چکا ہے، اس لیے اس نے اس عقاب کے قریب آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس عقاب کی جانب بڑھنے لگا، اور اب اس کے اور اس عقاب کے درمیان تقریباً 13 فٹ کا فاصلہ رہ چکا تھا۔ لیکن ابھی بھی یہ عقاب نہ تو پھڑپھڑایا اور نہ ہی اس نے اڑنے کی کوشش کی۔ عام سنہری عقابوں کی خصلت کے برعکس یہ عقاب انسانوں کو جانتا بھی تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ انسانوں پر یہ کچھ حد تک یقین بھی کرتا ہے۔ یہ سوال ابھی بھی وہیں موجود تھا کہ آخر یہ عقاب ہے کس کا، اور کس نے اس کو اس حالت تک پہنچایا ہے۔ عزرا نے اپنے ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اس عقاب کی کچھ تصاویر بنائیں اور ان کو اپنی فیس بک پروفائل پر پوسٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے اس عقاب کی تصاویر کو پرندوں کو پسند کرنے والے لوگوں کے کچھ فیس بک گروپس میں بھی شیئر کیا، اور اس کے بعد عزرا اس کے مالک کے سامنے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ حیران کن طور پر اس کے مالک کو سامنے آنے میں زیادہ وقت نہ لگا، اور عزرا کو ایک 28 سالہ مصری شخص عمار الرئیس کا میسج ملا جو کہ مصر کے پورٹ سعید نامی علاقے کا رہنے والا تھا۔ عمار نے ثبوت کے طور پر اس پرندے کے ساتھ اپنی تصاویر بھی بھیجیں، اور عزرا نے جب ان تصاویر کو دیکھا تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہ تھا کہ یہ شخص ہی اس عقاب کا حقیقی مالک ہے۔ خوش قسمتی سے عمار پرندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا کوئی شخص نہ تھا، بلکہ وہ تو خود کو پرندوں کا ایک شوقین کہتا تھا، اور اس نے اس عقاب کو تقریباً 2000 مصری پاؤنڈ یعنی تقریباً 13,000 پاکستانی روپوں کا خریدا تھا۔ ہر مہینے اس عقاب کو خوراک دینے کے لیے یہ شخص تقریباً 400 مصری پاؤنڈ خرچ کرتا تھا۔ ہفتے میں 3 سے 4 دن عمار اس پرندے کو ہوا میں کھلا اڑنے اور شکار کرنے کے لیے بھی چھوڑتا تھا۔ یہ ساری باتیں واضح ثبوت تھیں کہ وہ اپنے پرندے کو بہت پسند کرتا تھا اور اسے اپنا پرندہ واپس ملنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ موجود تھا، اور وہ یہ کہ عمار مصر میں تھا اور اسرائیل میں اس کا یہ پرندہ موجود تھا، اور اسرائیلی قانون کے حساب سے کوئی بھی شخص ایک عقاب کو پالتو پرندے کے طور پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ عمار نے اسرائیلی حکام کی منت کی کہ میں اس پرندے کا ہر حال میں خیال رکھوں گا، اور کچھ عرصہ اس کو رکھنے کے بعد میں اس کو واپس جنگل میں چھوڑ دوں گا۔ اب یہ پرندہ اکثر مختلف لوگوں کو نظر آتا رہتا تھا۔ ادھر ایک اور اسرائیلی باشندے اولگا نے بھی اس عقاب کو دیکھا، اور اس عورت کو یہ عقاب بہت زیادہ کمزور اور نحیف نظر آ رہا تھا، اور اس کے پنجوں میں موجود یہ چمڑے کا پٹا نہ تو اس کو صحیح طور پر اڑنے دیتا تھا، اور نہ ہی اس کی وجہ سے یہ شکار کر سکتا تھا۔
اولگا نے ایک مقامی ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ساتھ ہی اس کو پکڑنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اس نے اس سنہری عقاب پر ایک کوٹ پھینکا تو اس عقاب نے اس کے آگے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی، یا یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اس میں اب مزاحمت کرنے کی بالکل بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا تو سب سے پہلے اس کی بھوک سے ان کو نمٹنا پڑا۔ ان نے اسے کھانے کو دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ 1 کلو سے بھی زیادہ گوشت کھا گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ واپس اس کے مالک کو مل پائے گا یا نہیں، لیکن اس کے پنجوں میں موجود رسیاں ہٹانے کے بعد اب یہ ایک بار پھر سے ایک تندرست جنگلی عقاب کی طرح برتاؤ کر رہا تھا اور اکثر ان لوگوں پر حملہ بھی کر دیتا تھا۔ اب یہ مکمل طور پر صحت مند ہو چکا تھا اور اس کو اب اس کے قدرتی ماحول میں چھوڑا جا چکا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ امار کو واپس نہ مل سکا۔ یہ شخص ایک مچھیرا ہے اور اکثر سمندر کے سفر میں مچھلیاں پکڑنے کے بعد وہ فالتو اور ناکارہ گوشت پرندوں کو ڈال دیتا تھا، اور اس کام میں اسے ماں سوائے 1-2 کے کبھی بھی زیادہ عقابوں سے آمنا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن ایک دن ان عقابوں کا پورا ایک جھنڈ اس کشتی کے عرشے پر اترنے کے بعد اس شخص کو گھیرنے لگا۔ اس شخص کے لیے یہ ایک خوفناک صورتحال تھی، اور جب یہ پرندے اسے گھیرنے لگے تو وہ کچھ ایسا کرتا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو مچھلیاں پکڑتے کئی سال ہو چکے تھے، اور اگرچہ اسے اب پرندوں کے اپنی کشتی پر دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنی کشتی پر کبھی بھی اتنے زیادہ عقاب ایک ہی ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ اس نے ان عقابوں کو گنا تو تقریباً 20 کے قریب عقاب اس کی کشتی کے عرشے پر موجود اس کو چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ اس کو یہ عقاب بہت ہی زیادہ پسند تھے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ اسے ان پرندوں کو دیکھنے کا شوق ہوا تھا، بلکہ جب سے عقاب کی نسل اس دنیا سے ختم ہونے کے قریب تھی تب سے یہ شخص ان عقابوں کے ساتھ بے پناہ پیار و محبت کرتا ہے۔ عقابوں کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شکار کیا جانے لگا، اور شکاری ان کو ایک تمغے کے طور پر شکار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کسانوں نے بھی انہیں بے پناہ شکار کیا، اور یوں یہ شکاری خود شکار ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت ان عقابوں کے شکار پر پابندی لگا دی گئی، اور یوں ان عقابوں کی گرتی ہوئی آبادی کو کچھ سہارا ملا۔ لیکن کچھ ہی سالوں کے بعد ان کی آبادی ایک بار پھر سے اچانک کم ہونا شروع ہو گئی، اور اس بار ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والی چیز کچھ زیادہ ہی خطرناک تھی۔ اس بار بھی بلا واسطہ کسان ان کی موت کی وجہ بن رہے تھے۔ فصلوں پر کسانوں کی طرف سے DDT نامی زہر استعمال کیا جاتا تھا، جس سے اس عقاب کی نسل کے اکثر پرندے اچانک مرنے لگے۔ پھر اس زہر پر بھی آخر پابندی لگا دی گئی۔ تب سے لے کر آج تک ان عقابوں کو ایک بار پھر سے کبھی بڑی تعداد میں نہیں دیکھا گیا تھا، اور جیسی کو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح معلوم تھی، وہ آج اپنی کشتی کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ عقابوں کا ایک پورا جھنڈ اس کی کشتی پر اتر آیا ہے، اور جیسے جیسے وہ ان کے قریب آتا جا رہا تھا یہ پرندے بالکل بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے تھے۔ وہ اس کی موجودگی سے بالکل بھی خوفزدہ ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ خیر اس نے احتیاط کے ساتھ مچھلیوں کے باقیات سے بھری ایک بالٹی اٹھائی اور ان عقابوں کو گوشت ڈالنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ پرندے اس کے قریب آنا شروع ہو گئے۔ اس بات نے جیسی کو کچھ حد تک اعتماد دیا، لیکن پھر وہ کچھ ایسا کرتا ہے جسے سوچ کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچانک یہ پرندے جیسی میں بھی دلچسپی لینے لگے، اور جیسی کو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ خود بھی ان عقابوں کی خوراک بن سکتا ہے، لیکن اسے ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ وہ بالکل پرسکون اور پر اعتماد تھا، لیکن اس کا یہ کانفیڈنس اب اوور کانفیڈنس میں شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس نے اپنی زندگی صرف ایک چھوٹے سے کام سے داؤ پر لگا دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ پرندے اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اس کے اس یقین نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک مچھلی اٹھائی اور ان عقابوں کو اپنے ہاتھ سے کھانے کے لیے بلانے لگا۔ اگرچہ عقاب انسان پر کم ہی حملہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جنگلی پرندے تھے، اور اس مچھلی کے ساتھ ہی اس شخص کا ہاتھ، اور پھر یہ پورا انسان ان 20 بڑے عقابوں کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ خطرے کے باوجود اس نے قسمت آزمائی کو سوچا، لیکن حیران کن طور پر یہ عقاب اس کی اس چال میں نہیں آ رہے تھے۔ اگرچہ اس کی ہتھیلی میں ان کی پسندیدہ ترین خوراک موجود تھی، لیکن وہ اس کو کھانے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا اعتماد انسانوں پر سے نہ جانے کب کا اٹھ چکا ہو۔ یہ دیکھ کر اس شخص کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نے ایک بار پھر سے اپنی زندگی اس خطرے میں ڈالنا مناسب نہ سمجھی، اور وہ بچا کھچا گوشت ان عقابوں کو کشتی کے عرشے پر ہی پھینکنے لگا۔ لیکن پھر بھی یہ شخص کچھ ایسا کر چکا تھا جس نے لاکھوں لوگوں کو اس پرندے کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں جاننے کا موقع دیا جس سے اکثر لوگ ناآشنا ہی تھے۔ یہاں ایک بات بڑی ہی دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ جیسے ہی کچھ حد تک ان عقابوں کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہوا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ عقاب اس کے علاوہ اور کسی انسان پر اعتماد نہیں کرتے،
کیونکہ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسی کا دوست ان عقابوں سے ایک محفوظ فاصلے پر کھڑا ہے۔ جیسی کو ان عقابوں کا اعتماد جیتنے میں کافی عرصہ لگا، ورنہ وہ اس کے ہاتھ کے کب کے چیتھڑے اڑا دیتے اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسی نے خوش قسمتی سے ان عقابوں کے ساتھ اپنے سارے واقعے کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اسے لاکھوں لوگوں نے دیکھا بھی ہے۔ حتیٰ کہ جب یہ شخص اپنا کیمرہ سیٹ کر رہا ہوتا ہے تو تب بھی ایک عقاب ان کی کشتی پر آ کر بیٹھ چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسے پتہ ہو کہ اب اسے کھانا ملنے والا ہے، لیکن عقابوں کا ایک پورا جھنڈ اس کشتی پر اتر آئے گا اور اس شخص کو گھیر لے گا، اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، جیسی کے دل میں اس واقعے کے بعد ان خوبصورت پرندوں کے بارے میں عزت مزید بڑھ گئی اور اب وہ ایک نئے سمندری سفر پر نکل چکا تھا اور نہ جانے کب تک اس کا ان عقابوں کے ساتھ یہ خوبصورت تعلق چلتا رہے۔